السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ قرآن زندہ دلوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ ایک کھلی کتاب ہے مگر ہر کوئی انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ان ہوا الا ذکر، یہ ایک ذکر ہے، بے شک ایک نصیحت ہے، مگر نصیحت کس کے لیے؟ وہی جو زندہ دل ہوگا۔ اور وقرآن مبین، اور یہ کھلی کتاب ہے، کھلا قرآن ہے۔ ابن القیم نے دلوں کی 3 قسمیں بیان کی۔ مردہ دل، جس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، جیسے ہم کسی بے جان جسم پر چیختے ہیں، پکارتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ دوسرا انہوں نے بیان کیا غافل دل، جو سن تو لیتا ہے مگر دھیان نہیں دیتا، تلاوت ہو رہی ہے، گزر رہی ہے، لیکن اس کے دل پر کوئی نشان نہیں چھوڑتی یا کوئی اثر نہیں رکھتی۔ تیسرا انہوں نے فرمایا زندہ دل، جو قرآن کو غور سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے دل کو حاضر رکھتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے۔ اب یہ 3 قسم کے جو دل انہوں نے بتائے، اس میں ہم اپنے دل کو تلاش کر لیں کہ ہمارے پاس کون سا والا دل ہے۔ اگر قرآن سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور دل کو حاضر رکھتے ہیں اور اپنی زندگی بدل لیتے ہیں، تو کیا ہم واقعی اس راہ پر چل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی؟ اور کیا ہمارے پاس زندہ دل ہے، یا ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہمارے دل جو ہیں وہ مردہ ہیں؟ پارہ 11 کا آغاز جو ہے وہ نفاق، سچائی اور ایمان کے واضح فرق سے ہوتا ہے، اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے پاس کون سا والا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندہ دل عطا کرے، ہم قرآن میں خوب غور و فکر کریں اور اسے اپنے اندر جذب کریں، اور اس کے بعد ہمارا عمل بدل جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 94 جو میں نے تلاوت کی ابھی، منافقین عذر پیش کریں گے جب ان کی طرف تم لوٹو گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ فرما دیجئے عذر مت پیش کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے خبردار کر دیا ہے، اور ابھی اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو چھپی اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے، اور پھر وہ بتائے گا تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے۔ غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا وقت جب آیا تو کچھ منافقین پہلے جھوٹے بہانے بناتے رہے، پھر پیچھے رہنے کی اجازت مانگی کہ ہم نہیں جا سکتے، اور اس کے لیے مختلف عذر بنائے۔ ان میں سے سب سے بدترین وہ تھے جو یہ گمان کر رہے تھے کہ مسلمان دنیا کی بڑی طاقت رومیوں سے لڑنے جا رہے ہیں اور وہاں سے شکست کھا کے آئیں گے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس نہیں آئیں گے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے ہر قسم کا عذر پیش کرنا ضروری سمجھا، لیکن جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخرو کر کے واپس پہنچایا، اللہ کی نصرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، تو وہی بدبخت منافقین جو تھے وہ جھوٹی معذرتیں لے کر پھر حاضر ہو گئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے کہ ان منافقین کے بہانوں پر یقین نہ کریں، کیونکہ اللہ ان کے ظاہر کو اور باطن کو سامنے لے کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آئندہ اعمال کو دیکھے گا، اور اگر انہوں نے سچی توبہ کی تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اپنی پرانی روش پر قائم رہے تو ان کو بہت ہی دردناک انجام دیا جائے گا۔ اب جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 میں سے ایک رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یا تو اس کی معذرت قبول کر لی جائے، اگر وہ ندامت کے ساتھ معذرت کرے تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور اسے معاف کر دینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ معذرت قبول نہ کی جائے اور سزا دی جائے۔ کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جہاں معذرت کافی نہیں ہوتی بلکہ سزا بھی دی جاتی ہے تاکہ عدل و انصاف قائم رہے۔ تیسرا ہے کہ گناہ سے صرف نظر کیا جائے،
یعنی گناہ کو نظر انداز کیا جائے، اس پر سزا نہ دی جائے اور نہ ہی معذرت قبول کی جائے۔ یہی وہ تیسرا طریقہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ منافقین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے گا کہ ان کو اگنور کیا جائے گا، ان کے جھوٹے بہانوں کو رد کیا جائے گا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ ان کے لیے دنیا میں تو سزائیں ملیں گی، ان کے لیے آخرت میں دردناک سزائیں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سچائی عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کی کچھ خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پہ منافقین کا رویہ بیان کیا گیا کہ ان کی اب معذرت بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور پھر سچے مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں خاص التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنین کی 9 صفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی 6 صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتی ہیں، 7ویں اور 8ویں صفت مخلوق کے ساتھ تعلق کو بیان کرتی ہے، جبکہ 9ویں صفت دونوں سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ اب یہ صفات ہم اپنے اندر بھی تلاش کر لیں کہ کیا یہ ساری صفات ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں؟ کیا ہمارا ایسا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو یہ ساری صفات، اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وبشر المؤمنین، خوشخبری ہے ان لوگوں میں ان کے لیے جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو منافقین آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان کو اس سورت نے زیادہ کیا، بڑھا دیا۔ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن جو لوگ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہر ایک نئی آیت سننے کے بعد، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے وہ قرآن کی تاثیر بیان کرتی ہے کہ مومنوں پر جب قرآن کی کوئی سورت، کوئی آیت، اللہ کی کوئی نشانی وہ دیکھتے ہیں، نازل ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن منافقین کیا ہے؟ منافقین اور اندھے کنویں میں چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، نہ ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ مردہ دل رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا دن کے پہلے اور آخری حصے میں 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے غم اور فکر پریشانیاں اس سے دور فرما دیں گے۔ سورہ یونس، یہ مکی سورہ ہے اور مضامین سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے جو کہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے، اور اس میں بے شمار عقلی اور نقلی دلائل بھی موجود ہیں۔ اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذکر سے ہوتی ہے۔ جس طرح سورہ توبہ کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اسی طرح اس کا آغاز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ سورہ یونس میں یونس علیہ السلام کا ذکر بہت مختصر ہے، لیکن باقی تمام واقعات کے مقابلے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ آیات ہیں حکمت بھری کتاب کی۔ شروع میں حروف مقطعات ہیں،
جن کا مطلب ہمیں نہیں پتا، اور اس کے بعد قرآن کو حکمت بھری کتاب کہا گیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جائے اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ درجات کی خوشخبری دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں آخرت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی، اور وہ راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر اور طمع رکھتے ہیں اس پر، اور وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ اللہ کی آیات سے غافل ہیں، اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ اب جنہوں نے دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے ہیں۔ اللہ کی کوئی نشانی، قرآن کی کوئی آیت، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ان کے اوپر کچھ بھی جو ہے وہ اثر نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، لیکن آخری منزل جو ہے وہ آخرت ہے، اور وہی اصل منزل ہے۔ دنیا کی زیب و زینت میں حد سے زیادہ مشغول ہونا انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اس آیت کا بہترین موضوع کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں دنیا غافل نہ کرے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کریں، کائنات کی نشانیاں دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ایمان اور نیک اعمال کی برکات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، تو ان کا رب ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، اور وہ کیسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی نعمتوں والے باغات میں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ایمان کی دولت دنیا میں بھی استقامت ملتی ہے اس کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی وہ جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ ایمان ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے ہدایت میں اضافے کے لیے ایمان بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو علم بھی فائدہ دے گا، ورنہ انسان صرف معلومات حاصل کرتا رہتا ہے اور اس کا ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جس طرح ابھی ہم نے سورہ توبہ میں خصوصیت پڑھی تھی ایمان والوں کی کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اس کے اوپر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور جب ہمارا عمل ہی اچھا نہیں ہوگا تو آخرت میں بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیک اعمال کی برکات سے بھی جنت کی طرف رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ ابن جریج اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جسے ایمان کے ساتھ ہدایت ملی ہو، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا نیک عمل ایک خوبصورت شکل و صورت میں اور خوشبو میں متشکل ہو جائے گا۔ وہ عمل اس کے ساتھ ہوگا، اسے خوشامدید کہے گا تو وہ جواب دے گا تم کون ہو، اور جنت کی خوشخبری دے گا تو وہ پوچھے گا، پھر وہ عمل اس کے آگے آگے روشنی کرے گا یہاں تک کہ اسے بتائے گا کہ میں تمہارا عمل ہوں، اور وہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ قیامت کے دن پل صراط پر جب روشنی درکار ہوگی اور ہر شخص کے پاس وہی روشنی ہوگی جو اس کے اپنے نیک اعمال سے بنے گی، جتنا چاہے کوئی اس کو روشنی کو اپنے اعمال کے ذریعے بڑھا لے۔ اور دوسری طرف کافروں کا کیا معاملہ ہوگا کہ کافر کے برے اعمال بدصورت اور بدبودار شکل میں ظاہر ہوں گے، وہ اس کے مالک یعنی گناہگار شخص سے چمٹ جائیں گے اور اسے جنت کی بجائے جہنم میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ قبر میں جاتے ہی انسان کے نیک اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور نیک اعمال خوبصورت چہرے کی صورت میں قبر کی تنہائی کو ختم کریں گے۔ یاد رکھیں، نیک اعمال آج ہمیں دنیا میں بھاری لگتے ہیں، ان کو کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، جیسے قرآن کی مجلس میں حاضر ہونا، علم سیکھنا یا کوئی نیکی کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، کیونکہ دنیا کی مصروفیات ہمیں مشغول رکھتی ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں۔ نماز بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے بس جلدی سے 4 سجدے کر کے بوجھ اتارا ہو، لیکن اگر ہم نیک اعمال کو اپنے ساتھی بنائیں گے اپنا، تو وہی آخرت میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی کھیتی کی مانند ہے۔ جیسے بعض اوقات انسان کسی موسم میں پھول لگاتا ہے اور بڑی محنت کرتا ہے اور وہ پھول کھل بھی جاتے ہیں، مگر اچانک اس کے بعد خزاں آتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔
اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں کل کچھ تھا ہی نہیں۔ یہی حال دنیا کی رونقوں کا بھی ہے جو آہستہ آہستہ مٹتی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن دنیا یوں ہی لگے گی جیسے کبھی یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ چیزیں جس کو ہم بہت قیمتی سمجھتے ہیں اور بہت ہمیں عزیز ہوتی ہیں اور جو ہمیں بہت خوش کرتی ہیں اور ان سے ہم متاثر ہوتے ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ کوئی مہنگا پرفیوم پسند ہوتا ہے، کوئی خاص جیولری اچھی لگتی ہے، کوئی ڈریس بہت عزیز ہوتا ہے، اپنے گھروں کو ہم نے بڑا کچھ سجایا ہوتا ہے، سنبھال سنبھال کر چیزیں رکھتے ہیں، کم استعمال کرتے ہیں کہ کہیں جلدی ختم نہ ہو جائے، اور کتنی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہماری جذباتی یادیں جڑی ہوتی ہیں، جیسے کوئی خاص تحفہ ہو گیا، جیسے پرانی نسلوں سے کوئی چیز چلی آ رہی ہوتی ہے۔ مگر حقیقت کیا ہے کہ جو لوگ پہلے ان چیزوں کو سنبھال کر رکھتے تھے وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہم نے بھی ایک دن دنیا سے ایسے ہی چلے جانا ہے۔ اور ہمیں یہ سوچنا ہے، اب ہماری باری ہے کہ ہم اپنی دنیاوی چیزوں کو جمع کرنے میں ٹائم لگائیں گے اور آخرت کو چھوڑ دیں گے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں ان میں سے جو آخرت میں ہمارے کام آئیں گی، جن کو آج ہم قیمتی سمجھتے ہیں، کل سب کی سب بے وقت ہو جائیں گی اور ہمارے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ یہ گھر، یہ پراپرٹیز، یہ وراثت، ہر چیز ہماری جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال شخص جب جہنم میں جھونکا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت ملی؟ تو وہ کیا کہے گا؟ اے میرے رب، قسم ہے میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ وہ کہے گا، اس طرح وہ شخص جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں جھیلیں ہوں گی، جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی، کوئی مشکل وقت گزارا؟ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، آپ کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے اور آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں کی راتیں بہت مختصر ہیں، تکلیفوں کا وقت بہت مختصر ہے اور دن بھی جلدی گزر جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ اصل کامیابی وہاں ہے، نہ کہ یہاں کی وقتی اور دھوکہ دینے والی نعمتوں میں۔ آیت نمبر 31 سے 33 تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور سوچنے پر انسان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور ان آیات میں اسپیشلی مشرکین مکہ سے چند سوالات ایسے پوچھے گئے جو انہیں سوچنے اور حق کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان سے پہلا سوال جو کیا گیا وہ ہے یہ تھا کہ بتاؤ کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے تمہارے لیے رزق پیدا کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے۔ یہ ایسے بنیادی سوالات ہیں جن کا مشرکین مکہ کے پاس بھی یہی تھا کوئی جواب کہ یہ سب کام کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں، یعنی وہ خود بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے تھے کہ ان تمام معاملات میں اللہ کے سوا کوئی دخل نہیں، لیکن پھر ان کو ملامت کی گئی کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا حقیقی پروردگار، مالک اور رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر تم کیوں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ تم ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو پھر کیوں ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ مشرکین کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم کہاں سے بہہ کے جاتے ہو، پھر گویا کوئی ایسا گمراہ کن شخص یا گروہ موجود ہے جو اپنی دنیوی مفادات کے لیے لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈال دے۔ سوچنے اور مجبور کرنے والے بات جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سوال قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے کہ ہم اندھے بن کر غلط رہنمائی کرنے والوں کے پیچھے کیوں چلتے جا رہے ہیں؟ آخر ہم اپنی عقل سے کام لے کر حق اور باطل میں فرق کیوں نہیں کر لیتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، عقل، سمجھ بوجھ دی ہے، فہم و فراست دی ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بغیر تحقیق کیے کسی ایسی بات کے پیچھے جو تو نہیں جاتے جا رہے جو ہمیں جہنم میں گرانے کا باعث بنے گی۔ آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرار دے رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔
اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اس نعمت پر خوش ہونا اور اس پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے پھیلانا دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے۔ جو قرآن کو تھامے گا وہی حقیقی کامیاب ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر اور اختیار کے بارے میں بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظالم نہیں بلکہ عادل ہے۔ بے شک وہ لوگ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بات ثابت ہو چکی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں تقدیر کے مسئلے کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر اللہ نے کچھ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو پھر وہ ایمان کیسے لائیں گے؟ کیا یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے؟ یہاں ایک بنیادی سوال خود سے اور ان سوال کرنے والوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اللہ ظالم ہے یا عادل ہے؟ کیا اللہ رحمان اور رحیم ہے یا نعوذ باللہ بے رحم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے یا لا علم ہے؟ کیا اس کے فیصلے حق کے مطابق ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ ہمارا گمان کیسا ہے؟ جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل، رحمان، رحیم، علیم اور حکیم ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی پر ناانصافی کرے گا یا کسی کے ساتھ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہ دے اور اسے سزا دے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت کے موقع بھی فراہم کرتا ہے، اور جب کوئی انکار کر دے تو پھر بدترین انجام سے خبردار بھی کرتا ہے۔ یہ موقع کب آتا ہے کہ جب کسی پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہر طرح کے موقع دے چکتا ہے اور حق واضح ہونے کے باوجود وہ انکار کرتا رہتا ہے، کبھی ضد کی وجہ سے، کبھی تکبر کی وجہ سے، کبھی خواہشات کی بنا پر حق کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ پھر اگر اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا تو کیا لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ جبر کیا؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی جبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل سب جانتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علیم اور حکیم ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اللہ کو پہلے سے معلوم نہ ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ کائنات کا نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ اس کا یہ علم نہیں بتاتا کہ اس نے زبردستی کسی کو جہنم میں ڈالا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے سب کو اختیار دیا ہے، ہدایت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھایا ہے، اور پھر ہر انسان کو خود فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ لیکن ہدایت کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہی جو خود سے قبول کریں۔ قوم یونس کی مثال دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لاتی اور اس کے ایمان نے فائدہ دیا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں رسوائی والا عذاب ٹال دیا اور ایک مدت تک انہیں فائدہ پہنچایا۔ یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جسے عذاب ٹال دیا گیا تھا، جتنی ان کو مہلت دی گئی تھی اس کے اندر اندر وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لے آئے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ آیات ہدایت، تقدیر اور اختیار کی گہرے فلسفے کو بیان کرتی ہیں۔ جن لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو جاتی ہے وہ ضد اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، جیسے فرعون، جبکہ قوم یونس نے بر وقت رجوع کر کے ہدایت حاصل کر لی۔ فرعون اور قوم یونس کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ بار بار ہدایات کے موقع فراہم کرتا ہے، مگر بعض لوگ ضد اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہدایت ایک واحد چیز ہے جو انسان خود طلب کرتا ہے۔ ایمان والوں کو ان کے ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اور ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے دلائل دکھاتے ہیں انسان کو ہدایت کے، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کی بنا پر اس کو رد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح فرعون کو ہر چیز دکھائی گئی، اس کو باغوں اور چشموں سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ساری اس کو دی تھی،
لیکن اس نے کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس نے تکبر کیا، اس نے ضد کی، اس نے اللہ کو دیکھنے کا کا سوال کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اے حمان میرے لیے سیڑھی لگاؤ کہ میں ذرا موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ ساری نشانیاں اس کو دکھائی گئیں، ید بیضا، عصا کا سام بن جانا، دریا کا رستہ جب بنا، اور اس کے باوجود بھی اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ نہیں مانا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اسی راستے پر چل پڑا اور اللہ تعالیٰ نے دریا کو ملا دیا۔ یہ اس کا حق کو دیکھنے کے بعد تکبر تھا جو اس کو ڈبونے کا باعث بنا۔ لیکن جب اس کی شامت آئی اور غرق ہونے لگا، تب اس نے اعلان کیا کہ اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب جبکہ تم پہلے نافرمانی کر چکے ہو اور تم فتنہ پرستوں میں سے تھے، یہی وہ لمحہ تھا جب اس پر عذاب ثابت ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے اللہ کے ہر دیے ہوئے موقع کو ضائع کر چکا تھا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہماری چوائس کیا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ کے تمام دیے ہوئے موقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں یا ہدایت کا رستہ ملتے ہی اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن سب سے مضبوط رسی اللہ کی جو ہمیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مجھ سے کیا مطلوب ہے؟ اور اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عدل کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے رستہ تلاش کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ موقع اللہ تعالیٰ ہر شخص کو فراہم کرتا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ کیا ہم اس کو تکبر سے یا ضد سے رد کر دیتے ہیں کہ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہیں اور اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے اور اس نے ہمیں اختیار دیا، اور اب ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ مواقع ہمیں دیے جا رہے ہیں جیسے فرعون کو دیے گئے تھے اور ہم اسے غنیمت جان رہے ہیں کہ فرعون کی طرح اس کو ٹالتے جا رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ ہمیں حق کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر رستہ جو ہمیں ہدایت کا اللہ تعالیٰ مہیا کریں اس کو ہم پہچان لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو اپنا ساتھی اور رہنما بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر غور و فکر کریں، اور تکبر اور ضد اور ہٹ درمی سے دور رہیں اور حق پر اپنی جان دینے کے لیے تیار رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔